رب العالمین صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صدق علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء وما كان حقه بعد الخدا والقوی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی شاہدنا اشکالنا امداد حضرت جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غفرت المستغیر بگرداب بلا مفتاد کشتی ضعیفان شکستاران کشتی حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع روز شمار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا دربار کا عدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اپنا آغاز کر چکا ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بار ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ
جمعہ المبارک سے آغاز کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا پہلا بابرکت دن جمعہ المبارک ہے، اور ہفتے کے دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعہ المبارک ہے۔ اس مہینے کا پہلا دن بھی جمعہ المبارک اور آخری دن بھی جمعہ المبارک ہو تو انشاءاللہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اب یہ ہر ایمان والے پر منحصر ہے کہ وہ ان رحمتوں اور برکتوں کو کیسے سمیٹتا ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ بارگاہ خداوندی سے ملنے والی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں کسی بھی صورت میں نازل ہوں، وہ اپنے پیالہ دل میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے، اپنے تن کو، اپنے من کو، یعنی اپنے جسم اور اپنی روح کو ان سے سیراب و فیضیاب کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے ایمان کا شجر پھلے پھولے، اس کے سینہ میں انوار و تجلیات کا نزول ہو، اور یہ سینہ نور و فیضات کا تنجینہ بن رہا ہے۔ یہ سینہ نور و فیضات کو سمیٹنے والا، سنبھالنے والا نور کا خزانہ بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس عالم مالک نے ہمیں اتنی زندگی اور اتنی مہلت عطا فرما دی کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب ہوا، اور پھر اسی مہینے میں خوش نصیب افراد امت جو اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر اس کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حج کا بابرکت فریضہ ادا کرنے پہنچ چکے ہیں۔ جو خوش نصیب وہاں پہنچ چکے وہ اپنے حصے کی رحمتیں اور برکتیں وہاں سمیٹ رہے ہیں، اور جن کا جانا مقدر نہ تھا وہ گھروں میں رہ کر اپنے حصے کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ سنت ابراہیمی پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جن کا جانا مقدر نہ تھا گھروں میں رہ کر سنت ابراہیمی پر عمل کر کے اپنے ایمان کے مطابق اپنے مال سے اللہ کے حضور اپنی حیثیت کے مطابق کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر کے خون بہا کر اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اس کے خلیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
اس یاد کو تازہ کریں گے کہ مولا جس طرح تیرے خلیل نے تیرے ایک اشارے پر اپنے نور نظر رختے جگر کو پیش کرنے کا عملی نمونہ دکھا کر تیری رضا کے لیے اپنی رضا کو قربان کی، تیری رضا کے لیے اپنے نور نظر کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اور بدلے میں تم نے خود اپنی بارگاہ سے فدیہ بھیج کر قربانی کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ رہتی دنیا تک اس سنت پر عمل کرنے کے لیے امت مصطفیٰ کا انتخاب کیا کہ جب تک امت مصطفیٰ دنیا میں رہے گی تیرے خلیل کی اس سنت پر عمل ہوتا رہے، وہ سنت جو اس نے فقط تیری رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، صرف تیری رضا کے لیے وہ قربانی پیش کی، اور انہیں قبول فرما کر انہیں مقام رضا عطا فرمایا، مقام خلیل عطا فرمایا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہمیں وہ دن عطا فرمائے، ہمیں وہ ہفتے، ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا کہ ہم اس مہینے میں اپنے معیار ایمان کے مطابق اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اس کے خلیل جیسا مقام و مرتبہ تو نہیں، لیکن اس کے خلیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ بل فجری، رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی، ایک فجر کی قسم اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اللہ رب العالمین قسم اٹھانے سے، قسم کھانے سے پاک ہے، لیکن جب کسی بھی چیز کی عظمت کو، اس کے بلند رتبے کو بیان کرنا ہو، پھر اس کی قسم لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کو بیان فرمایا، اور قسم کو بیان فرما کے انسانیت کو، بالخصوص امت مصطفیٰ کو صبح کی اور اس صبح کے ساتھ گزرنے والی 10 راتوں کی قسم کو بیان فرمایا کہ لوگوں ان دنوں کو اور ان راتوں کو معمولی نہ سمجھ لیں، میرے نزدیک ان کی بہت بڑی قدر ہے، ان کی بہت زیادہ بقعت اور حیثیت ہے۔ اس لیے اس مہینے میں تمہارے باپ میری صفات کا مظہر بن کر زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین پر تشریف لائے تو روتے، آہوزاری کرتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، اور اللہ کے حضور بخشش مغفرت طلب کرتے۔
فرشتے آپ کی آہواری کو دیکھتے سنتے تو آپ کی آہواری کو دیکھ کر سن کر فرشتے اپنی عبادت بھول جاتے ہیں اور آپ کی آہواری کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنے حبیب کو وہ کلمات القاء فرمائے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور توبہ قبول فرما کر پھر انہیں اپنے خلیفہ اعظم کی حیثیت سے زمین پر آباد کیا، زمین پر آباد فرما کر انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا اور پھر انہیں حج کرنے کا حکم دیا۔ جب آدم علیہ السلام حج کرنے کے ارادے سے چلے تو جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے وہاں وہاں پر شہر آباد ہوتے تھے۔ آج جہاں پر بھی زمین پر انسانیت بستی ہے اس زمین کو آدم علیہ السلام کے قدم چومنے کی شہادت حاصل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے قدمین چومنے کی شہادت حاصل کرنے والی زمین آج بھی آباد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ والفجر، علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس فجر سے مراد اگر یوم عاشور کی فجر لی جائے، 10 محرم الحرام کے دن کی اگر فجر مراد لی جائے تو وہ دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں اور جو رب العالمین نے انعامات فرمائے وہ تمام فضیلتیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو شیث علیہ السلام جو آپ کے وصیبی بنے اور آپ کے وصال کے بعد تمام اولاد آدم کے امام و سردار بھی بنے، وہ بھی 10 محرم عطا کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کے ٹھہری تو 10 محرم کا دن۔ ادریس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو 10 محرم کا دن۔ اسی طرح جب جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے باہر تشریف لائے تھے تو 10 محرم کا دن۔ اس کے بعد جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا 40 سال کا فراق ختم ہوا اور مصر میں آپ کی ملاقات ہوئی 10 محرم کا دن۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے بچ کر نیل کے باہر چلے گئے اور رب العالمین نے فرعون کو نیل میں غرق فرمایا، 10 محرم کا دن۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر جلوہ نصیب ہوا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ جناب عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو جب رفع آسمانی نصیب ہوا جس دن آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے 10 محرم کا دن تھا۔ یہ تمام فضیلتیں اس ایک دن میں جمع ہوئی۔ تو جب یہ دن اسلام میں آیا رب العالمین نے اسلام میں اس دن کی اہمیت کو واضح اجاگر کرنے کے لیے
اس دن کی فجر کی قسم اٹھائی علماء مفسرین کی ایک گروہ کا کہنا ہے۔ اور پھر اگر اس فجر سے مراد رمضان المبارک کی پہلی فجر کی مراد لی جائے، اس فجر سے مراد رمضان المبارک کی پہلی فجر جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو تب بھی رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پاتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اور اگر رب العالمین ذی الحجہ کی پہلی فجر کو بیان کرے، ذی الحجہ کی پہلی فجر کو بیان کرے تو اس لیے کہ آگے پھر دو عظیم کام اس پہ مسلمان سعادت حاصل کر رہا ہے، ایک فجر اور اس مہینے کی ابتدا کی ہے، اور ایک فجر پھر یوم الضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کی فجر کی ہے، کہ جب ایک طرف مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو دوسری طرف مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی منتصر بھی رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اب ان 10 راتیں اگر آپ دیکھیں، ان 10 راتوں میں یا عاشورہ محرم کی 10 راتیں ہیں، یا رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، یا پھر ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو ہر مقام پر علماء مفسرین نے ان کے فضائل، ان کے مناقب کو بیان کیا، اور ہر مہینہ اور اس کے 10 راتیں اللہ کے حضور ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں، لیکن علماء مفسرین میں اکثریت جن 10 راتوں کو قرار دیا وہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں، حتیٰ کہ میرا الشیخ سید عبد القادر شاہ میرا آپ اور آپ کے ہم عصر علماء کا یہ کہنا تھا کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اگر مومن صحیح معنوں میں اس کی قدر کو پا لے تو یہ تمام 10 راتیں رمضان المبارک کی ایک شب قدر سے بڑھ کے ثواب رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک شب قدر آخری 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ 10 راتیں رمضان المبارک کی اس ایک شب سے ہزار اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس رات، ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا شمار، ان کا اظہار خود رب العالمین خاص طور پہ فرماتا ہے۔ اس لیے ایک فجر یعنی ایک دن اور 10 راتیں، دن ایک ہے، وہ 10 محرم کا ہو، وہ 10 محرم کا ہو یا 10 ذی الحج کا ہو، دن ایک ہے لیکن راتیں 10 ہیں۔ وہ عاشورہ محرم کی فجر ہو، وہ رمضان المبارک کی پہلی فجر ہو، یا ذی الحج کی پہلی فجر ہو، لیکن فجر ایک، اور وہ فجر بھی خوش نصیب لوگوں کو ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ اگر 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا
کرتے ہیں تو آپ کو اس فجر کی سعادت مل جائے گی۔ لیکن جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں، وہ لوگ جو حی علی الفلاح سن کر مسجد میں نہیں آتے، کامیابی کی طرف نہیں آتے، انہیں اخروی کامیابی کی بجائے دنیا کا مال سمیٹنے میں زیادہ دلچسپی ہے، دنیا کے کام کاروبار میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وَأَذَّنَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پکارتا رہا، ہم دنیا داری میں مصروف رہے۔ وَأَذَّنَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہہ کر خاموش ہو گیا، ہم دوستی یاری میں مصروف رہے۔ لیکن جس کو رب العالمین اپنے حضور سجدے کے لیے اپنے گھر بلا لے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ کیوں کہ اس کے گھر سے آواز ہی کامیابی کے لیے دی گئی کہ آؤ کامیابی کی۔ تو فجر کی کامیابی، فجر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہی آئیں گے جن کی رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی منظور ہے، حاضری منظور ہے۔ لیکن جب رات کی بات ہوگی، جب رات کی بات ہوگی تو رات ایک نہیں، راتیں 10 رب العالمین نے رکھی۔ کہ پھر راتیں 10 اس لیے رکھی، راتیں 10 اس لیے بیان کی کہ دن کے وقت اٹھ کر، دن کے وقت اٹھ کر نیند پوری کر کے فجر کے وقت کوئی کام کے لیے اٹھے گا، کوئی نماز کے لیے اٹھے گا، کوئی کاروبار کے لیے اٹھے گا، کوئی گھر کے کام کے لیے اٹھے گا، کوئی کس نیت سے، کوئی کس نیت سے اٹھے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، جو پڑھ لے گا اس کا بھلا، اس کا اپنا بھلا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ اس فجر کی برکتوں سے گیا۔ لیکن راتیں ایک نہیں 10 ہیں، لیکن ان 10 راتوں میں وہ لوگ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پہلو بستر سے دور ہوں گے، جن کی راتیں بستر پر نہیں مصلے پر گزریں گی۔ اور فجر کی شہادت حاصل کرنے والوں میں سے بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو ان 10 راتوں کو اللہ کے حضور مصلے پر گزار کے رب العالمین کی بارگاہ میں رحمتوں کے متراجع، بارگاہ خداوندی میں اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مصروف اور مشغول ہوں۔ اس لیے اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور مومن ایک وہ ہے جو اس کے گھر میں پہنچ کر اس کے در کا فقیر بنا بیٹھا ہے، ایک وہ ہے جو اس کے گھر میں پہنچ کر اس کا مہمان بنا بیٹھا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر مصلے پر گھر کے آخری کمرے کے بند کونے میں مصلا بچھا کر آہم ششکیوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی بارگاہ میں ملتجی ہے اور اس کی رضا کا طلبگار ہے، دن بھر کی سستیوں کا، گناہوں کا اقرار اعتراف کر کے اس سے بخشش و مغفرت کا طلبگار ہے۔ اس لیے رب العالمین کو رات کی عبادت زیادہ عزیز ہے کہ رات کی عبادت دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو کر کی جاتی ہے۔ اس لیے فجر کو وہ لوگ اٹھیں گے جو کوئی کس ارادے سے اٹھے گا، لیکن جو اٹھے گا اور اس کے گھر میں آ جائے گا وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہوگا، وہ بھی رحمتیں، برکتیں، بھلائیاں تو لے کر ہی جائے گا، لیکن جو اس کے گھر میں آئے گا۔ لیکن رات اپنے گھر میں مصلے پر اس کے حضور گزار لو، رب العالمین ایک فجر نہیں 10 راتیں بیان فرما رہا ہے کہ فجر کی عبادت ایک دن کی اور رات کی عبادت بار بار کرو، 10 دن کرو، پورا مہینہ کرو، پورا سال کرو، لیکن رات کی عبادت تمہاری اس فجر پر فضیلت لے جائے گی، فوقیت لے جائے گی، تو تم میری بارگاہ میں ساری دنیا سے کٹ کر تنہا علیحدہ بند کمرے میں کرو۔
لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی معیار کو دیکھیں کہ آج ہمارا جسم اللہ کی عبادت کے لیے کتنا تیار ہے۔ کیوں؟ جسم فانی ہے اور روح ابدی ہے، لیکن ہم نے ساری محنت جسم کو سنوارنے پر لگائی ہوئی ہے۔ جسم کی غذا، جسم کی خوراک دنیاوی کھانا، دنیاوی خوراکیں ہیں، لیکن روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ لیکن ہم روح کی مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، روح کی لذت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف جسم کی دیکھ بھال اور جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم ساری دنیا کی محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم اٹھائی، حالانکہ رب العالمین قسم اٹھانے سے پاک ہے۔ اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اللہ کسی کی قسم نہیں اٹھاتا، لیکن جب خود اللہ اپنے کلام میں کسی قسم کو بیان فرماتا ہے تو اس کے مراد اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس چیز کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ جیسے کلام پاک میں بے شمار مقام پر رب العالمین نے قسم، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ ظاہری معنی چاش کے وقت کی قسم، لیکن جب کسی عاشق سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ چہرہ مصطفیٰ کی، عابد سے پوچھا گیا کہ واللیل اذا سجا کا معنی کیا کرتا ہے، اس نے کہا کہ رات کی قسم جب چھا جائے، کیوں کہ رات کے وقت عاشقان خداوندی مصلی پر قائم ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عابد رات کا انتظار کرتا ہے جب رات چھا جائے، لیکن جب عاشق سے پوچھا گیا کہ تو واللیل اذا سجا کا معنی کیا کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب واللیل اذا سجا کو پڑھتا ہوں تو میرے سامنے محبوب کی کالی دھوپیں آ جاتی، میرے سامنے محبوب کی کالی سیاہ زلف رات کی طرح لہرا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عاشق اور عابد کے معنی میں فرق ہے، لیکن رب العالمین نے والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا۔ اب عابد اپنے معیار ایمان کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کامیاب وہ بھی ہے، لیکن عاشق اپنے ایمان کی بنیاد کو ذات مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو قرار دے رہا ہے، تو ذات مصطفیٰ کی محبت چونکہ ایمان کی جان بن جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اگر عبادت میں کوئی کمی بیشی دیکھے گا بھی تو محبت مصطفیٰ کے ساتھ اس کو دور کروانا ہے۔ محبت مصطفیٰ ہر عمل پر فوقیت رکھتی ہے۔ رب العالمین نے قسم یہاں پر بھی اٹھائی، چاشت کے وقت کی قسم، عاشق کے نزدیک کہ وقت اشراق آ جائے کہ جب سورج بلند ہو جائے تو رب العالمین کے حضور سجدہ ریزو کرنا پڑے، اور جب عاشق کی بات ہوگی تو عاشق کہے گا کہ میرے محبوب کے چہرے کی چمک کی قسم، جب میرے محبوب کا چہرہ کھل اٹھے، جب میرے محبوب کا چہرہ چمک اٹھے، رب العالمین اس چمک کے متعلق کہتے ہیں کہ والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے انور کی چمک کی قسم۔ تو فجر 1 اور رات 10، فجر 1 اور رات 10، اسی طرح جب رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں آ جائیں تو رب العالمین چاہتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں جو ساری دنیا کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر بستر لے کر میرے گھر پہ آ جائیں، میرے گھر کے فقیر بن جائیں، 10 دن میرے گھر میں اعتکاف کریں، میں اپنے گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ جب ذی الحجہ آ جائے تو ذی الحج کے جب تمہیں پہلے 10 دن نصیب ہوں، پہلا عشرہ تمہیں نصیب ہو، تو اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار کر لینا۔ ایک قربانی وہ ہے، ایک قربانی وہ ہے جو تم نے اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کر کے ایک اچھا اعلیٰ نفیس خوبصورت جانور خرید کے مقرر دن میں قربان کرنا ہے، اور
ایک قربانی وہ ہے کہ تم اپنی انا کو میرے لیے قربان کرو، اپنی نفسانی خواہشات کو میرے لیے قربان کرو، اپنی نفرتوں کو میرے لیے قربان کرو۔ اب اس مقام پر تھوڑا سا ٹھہر کر آپ دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا جو دعا کر کے مانگ کر لیا گیا، اور پھر بیٹا جب عطا ہوتا ہے، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خوشی نرالی ہوتی ہے، جیتنی ہوتی ہے۔ پھر جو جو بیٹا بڑھتا ہے، جو جو بیٹا پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ارمان بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر رب العالمین کی منشا ہو کہ وہ بیٹا لے لے، کیونکہ وہ تو بندے کو آزماتا ہے نا، وہ لے کے آزمائے یا دے کے آزمائے۔ بچہ جب ماں باپ سے مانوس ہوتا ہے، آپ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاؤں سے لپٹ جائے، بھاگ کر آپ کے سینے سے لگ جائے، تو آپ اپنی تمام محبتیں اس پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی تمام خواہشات اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنے سے اچھا، اپنے سے اعلیٰ اس کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، کیونکہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ شفقت پدری کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن جب رب العالمین کا حکم آ جائے کہ اس کو لے لیا جائے، ایک حکم وہ ہے، ایک قضا وہ ہے کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اور ایک حکم وہ ہے کہ جب خلیل کو حکم ہوا، خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، تو جناب خلیل نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو آگے سے بیٹے نے بھی جواب دیا، یا ابت افعل، اے باپ، اے ابا جان، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ایک حکم قضا کا ہے، اس قضا کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایک حکم وہ ہے جو خواب میں صرف اشارہ ہوا، اور جناب خلیل چھری لے کر، بیٹے کو لے کر اس مقام پر چلے گئے، مقام مینا میں، اور وہاں پر اپنے خواب کی عملی تعبیر، خواب کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مولا سے یہ نہیں کہا کہ مولا مانگ کر لیا، اتنی منتوں سے، منتوں سے کہہ لے یا منتوں سے کہہ لے، اتنے ترلوں سے، اتنے واسطوں سے تجھ سے مانگ کر لیا ہے، اب پھر مجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم فرماتا ہے تو نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی انا کو، اپنی خواہش کو قربان کرو، کہ یہ جان سے عزیز بیٹا جو میں نے ہی تمہیں دیا ہے، جان سے پیارا بیٹا میں نے ہی تمہیں دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ تم سے لے لوں، کیا تم ہنسی خوشی، رضا اور رغبت کے ساتھ مجھے واپس کرتے ہو؟ اور واپس بھی کرنا ہے تو اس انداز سے واپس کرنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ جناب خلیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنی خوشی سے رب العالمین کی حکم پر عمل کرتے ہوئے جناب اسماعیل کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم کی امتحان میں کامیاب ہے، ہماری طرف سے بھیجا ہوا فدیہ ذبح کر کے اپنی اس قربانی کو پورا کرو، تم دنیا میں بھی میرے خلیل ہو، آخرت میں بھی میرے خلیل ہو۔ رب العالمین نے ایک دن کی قسم اٹھائی، اور اس ایک دن کو وہ فضیلت عطا فرما دی کہ کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب رات کی قسم بیان فرمائی تو رب العالمین نے دن کے معاملات کو بہت کچھ لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن رات کے معاملات وہ خاص ہوتے ہیں جو خاص لوگ کے مسئلے پر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک دن اور 10 راتیں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہیں، وہ رتبہ رکھتی ہیں کہ جب جب اللہ کے حضور ان راتوں میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت آئے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی غفلت کے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں کہ جب ہم رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں، رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوں، تو ہمارے سجدے قبولیت کا وہ درجہ پا جائیں کہ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو وہ سجدے اور وہ ذکر اذکار ہمارے سامنے آئے، تو ہمارے وہی سجدے، ہمارے ذکر اذکار ہماری نجات کا سبب بن جاتا ہے۔
ہماری قبولیت کا معیار بن جائیں، اور اللہ کے حضور ہمیں وہ اعلیٰ کامیابی دلائیں کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط فرمائیں کہ واقعی یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا وہ غلام ہے کہ جس نے اپنی انا کو رب العالمین کے لیے قربان کیا، اپنی خواہش کو رب العالمین کے لیے قربان کیا، اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر کے اس کی رضا کو پا گیا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مقامی بندگی اور مقامی رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔